بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے داستان کربلا، صبر و استقامت اور ذبح عظیم۔ سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایمان کی ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہید کربلا، وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ قرابت دار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے علی، میری فاطمہ اور میرے حسن و حسین ہیں۔ آج ہم انہی کی محبت کو اپنا سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں۔ عزیزان من، کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی عملی تفسیر ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے اور چاروں طرف ظلم کا گھیرا ہے، خاندان کا ایک ایک فرد شہید ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام بھی رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس امتحان کی گھڑی میں امام عالی مقام کا صبر دیکھیے۔ آپ کی زبان پر نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت، بلکہ صرف اللہ کی رضا کا اقرار ہے۔ یہ صبر حسین بھی ہے اور امتحان حسین بھی۔ دین حق کے متوالو، آپ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے اس لفظ پر غور کرنا ہوگا، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ۔ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی یہ وہ قربانی ہے جس نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات نو بخشی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ سامعین و ناظرین، داستان کربلا حق و باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا گناہ ہے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا ہی سعادت دارین ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف ان کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی داستان صبر و استقامت صدیوں بعد بھی ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے اور کربلا کے سبق کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔